کیسز چل رہے ہیں. اب آپ بھی صبر کریں نا, صبر کریں, لیکن ہماری یہ دعا بھی ہوگی اور خواہش بھی ہوگی کہ آپ کو کوئی ناجائز سزا نہ ہو. اگر آپ کی سزا جائز بنتی ہے تو وہ قانون کے آگے سب کی, جس طرح سب ہیں آپ بھی وہی قانون کے آگے ہیں. آپ کے لیے کوئی الگ آرٹیکل نہیں ہے آئین کا, نہ ہونا چاہیے. آپ پر بھی وہی آرٹیکل عائد ہوتے ہیں جو دوسروں پہ عائد ہوتے ہیں, لیکن یہ اشور کراتے ہیں کہ ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں, نہ دیں گے, نہ کسی سے ہم نے بدلہ لیا ہے, نہ لیں گے. بدلہ لینا ہوتا تو بہت طریقے ہوتے ہیں بدلہ لینے کے, لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر, میں اردو میں کہہ دیتی ہوں کہ ذمہ داری کے ساتھ, اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی نبھانی پڑتی ہے. ذمہ داری کا مطلب ہی رسپانسبلٹی ہے. کرسی comes with responsibility. Power does not come without responsibility. And if power comes without responsibility, then you become Imran Ahmad Niazi. That's it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک پی ٹی آئی کے رہنما کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, اور اس میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ پالیٹکس ہو, اور نہ کوئی سیاسی گرفتاری تھی. وہ ایک ادارے کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ایف آئی آر تھی جس کی بنا پر اس کو گرفتار کیا گیا. اور پی ٹی آئی ہمیشہ ہر چیز کو, چاہے وہ ادارے ہو چاہے جو بھی ادارے ہوں, اس کو ہمیشہ سیاست کی طرف دھکیل کے لانا چاہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر سیاست کریں. الیکشن کمیشن کی طرف سے, ان کے ادارے کی طرف سے جب ان کو دھمکایا گیا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیانات کل آپ کی میڈیا کے چینلز پہ دیکھا کہ رسی بھی ہے, مطلب انڈائریکٹلی آپ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. پھر آپ کے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ادارے اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, ان کے اوپر کیا کیا لقاب دیے, آپ نے ان کے فیملی کو کس طرح ٹارگیٹ نہیں کیا. جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی پالیٹکس میں اس پہ بات نہ کریں. آپ سرکاری ملازمین کی فیملی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں آپ بچے اسکول نہیں جا سکیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو رشتے نہیں ملیں گے, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. تو جب آپ کہیں, سوچ سمجھ کے کہیں, ہوش و حواس میں کہیں جو آپ بیانات دے رہے ہیں, تاکہ کل آپ کے اوپر بھی یہ ریئیکشن نہ ہو. اور ہم اسے پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. اس پہ ایک ادارے کی طرف سے ایک ایف آئی آر تھی, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اگر جوڈیشری دیکھے گی کہ اس میں کچھ ہے تو ریمانڈ آگے دے گی, نہیں دے گی, اگر کچھ نہیں ہے تو ان کی ضمانت ہو جائے گی. اس میں ہماری کوئی پالیٹکس کا, کوئی چیزوں کا ذکر نہیں ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے ہیں. اگر ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو کرتے تو اسی طرح کرتے جس طرح ماضی کی حکومت میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, باقی سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو نیب کے تھرو جیل میں ڈلوایا, پھر کہا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. تو ہم اگر کرنا چاہتے تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. اور اگر ہم عمران خان نیازی کو گرفتار کرنا چاہتے تو ہم گرفتار کرتے. یہ جو ان کے نورتن روز فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں شام کو کہ اگر ایسے ہوا بندی گالہ میں یا زمان پارک میں تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اگر آپ کے کرتوت ہوئے اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا, جب اگر آپ کے کرتوت ہوں گے تو پھر میں ان عورتوں سے پوچھوں گا کہ آپ آ کر پھر گرفتاری سے بچا بھی لیں. اور یہ جو ڈائلاگ آپ فلمی بولتے ہیں وہ شاید کسی فلم میں چل سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکل اس میں نہیں چل سکتے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ جن کے کندھوں پہ آئے تھے, جن کی بیساکھیوں پہ آئے تھے, جن کی طرف سے آپ کو انسٹال کیا گیا تھا, اس سسٹم آف وائرس آ گیا, وہ لوگ نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آنا ہے. آپ نے انسٹال ہو کر اور کسی کے جو ہے وہ کندھوں پر نہیں آنا, بلکہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ لینا ہے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تیار رہی ہے, ہم ابھی بھی تیار ہیں. 2 صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ٹوٹی ہیں, ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کو ٹریلر دکھایا, اور انشاءاللہ فلم جو ہے ہم خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں چلائیں گے, اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز ہیں, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہم پہلے سے ہی ہم نے کہا تھا, اور جو استعفے ایکسیپٹ ہوئے جس پہ ضمنی الیکشنز ہوں گے, اس میں بھی ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے استعفے کیوں ایکسیپٹ ہوئے ہیں. پہلے تو یہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے جائیں. جب ایکسیپٹ ہوئے, ایک فیز ایکسیپٹ ہوا, پھر کہے کہ آپ اب ہمارے سارے استعفے ایکسیپٹ کریں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے جب وہ ڈی چوک پہ تھے اور انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی, اور جو کچھ عرصے بعد آئے, اس میں بھی یہ دعا کریں اس وقت کی لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور اپوزیشن جماعتوں کو. خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رول پلے کیا, اور ان کو
پرانی تنخواہوں کے ساتھ انہوں نے بحال کروایا تھا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دوبارہ بحال ہوں گے. جب ان کو پتہ چلا کہ واقعی ہمارے استعفے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ رونا شروع کر دیا کہ نہیں ہمارے ایکسیپٹ نہ کریں. ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو الزامات لگا رہے ہیں نا کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے گا اور یہ چیز ہو جائے گی, آپ ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑ کے آئیں, آپ کے بقول آپ کے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے, آپ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے, آ جائیں حلف لیں اور اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیں جو جمہوری طریقہ ہے. اس میں تو جنرل الیکشن میں تو ابھی اکتوبر کا ٹائم ہے, یہ تو میرے خیال میں مارچ اپریل میں یہ الیکشن ہونے ہیں. جب ہو جائیں گے آپ آ کر حلف لے لیں. ابھی بھی 6 سیٹوں پر عمران خان صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں انہیں حلف لیے نہیں لیا. لہٰذا آپ آ جائیں دوبارہ, آپ کے اگر ممبرز آتے ہیں, آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے اپوزیشن کا, آپ لیڈر آف اپوزیشن بھی بنے, آپ سارا کچھ بنے. لیکن جو چیزیں جو پچھلے دنوں ہمیں ایک خیبر پختونخوا کو خاص کر یوم نجات کے دن ہم نے منایا جس انہوں نے اسمبلی توڑی, اس صوبے کو انہوں نے دیوالیہ کیا. بہت سے صوبوں کے اوپر بات چیت تو یہ بہت کرتے تھے, واحد خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے جس میں سرکاری ملازمین کو دینے کی تنخواہیں نہیں تھی. واحد خیبر پختونخوا کا احتساب کا نظام ہے جو ان کے خلاف فائلیں نہیں کھول رہی تھی. جو کرپشن کی داستانیں خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف تھیں, میں آج اپنے اداروں سے بھی اپیل کروں کہ ان کا احتساب ہو تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کرتوت خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے گل کھلے اور جو پیسے بنی گالا جاتے تھے, جو پیسے زمان پار جاتے تھے, تاکہ پاکستان کو اور اس دنیا کو پتہ چلے کہ ان کو کیا کیا چیزیں, کیا کیا کرپشن جو ہے انہوں نے کی. پھر جب ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں میری مرضی ہے میں نے گھڑی بیچ دی ہے. بھئی آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا, میں نے گھڑی بیچی. پھر آپ کہتے ہیں شوکت خانم کو سیاست میں مت دھکیلو. آپ نے جو ہے ابھی خود تسلیم کیا کہ میں نے وہاں سے پیسے نکال کر ایک جو ہے اس میں انویسٹ کیے ہاؤسنگ سوسائٹی میں. وہ کس کی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی, کیوں انویسٹ کیے, اگر کل اس میں نقصان ہو جاتا پھر کیا ہوتا. تو آپ شوکت خانم کو کی انویسٹمنٹ کو, پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں شوکت خانم پہ بھی بات نہ کریں, میرے خاندان پہ بھی بات نہ کریں. آپ دوسروں کی خاندانوں پہ بات کریں اور کوئی اور نہ کرے. لیکن ہماری تربیت نہیں, ہمارے پاس بہت سے ثبوت پڑے ہیں, ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے ٹی وی میں دیکھی ہیں ان کی ذاتی زندگی کے متعلق, لیکن ہم ان کی ذاتی زندگی کے متعلق بات نہیں کریں گے. یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے, اس پہ اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتی ہے. لیکن ابھی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ 2 صوبوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی تیاری کریں اور ضمنی الیکشن کی تیاری کریں. ہم بالکل تیار ہیں الیکشن کے لیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میدان بتائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. تھوڑی سی بات میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ کرنا چاہوں گا. بہت جلد ہماری ڈائنامک سروے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. ہم ڈائنامک سروے کرنے کے لیے بہت جلد اس کی جو ہے وہ ہم ایک قسم کی انوگریشن کہیں یا کک سٹارٹ کہیں, اس کو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے سیلاب میں جس طریقے سے ایک وفاقی حکومت کی طرف سے 70 ارب روپے کا ایک پیکیج تھا ہمارے بینیفیشریز کے لیے, 28 لاکھ بینیفیشریز میں تقریباً ہم نے جو 70 ارب روپے تقسیم کیے, وہ بھی سب کے سامنے. ڈائنامک سروے شروع ہونے جا رہی, ہماری جو قسط ہے سیمائی قسط وہ جاری ہے, اور ہم لوگوں کو جو ہے ہماری جو بینیفیشریز ہیں ان کو وہ قسط مل رہی ہے. ان کے بچوں کی جو وظائف کی تھی اسکالرشپ, وہ بھی جو ہے تعلیمی اسکالرشپ وظائف جو ہیں وہ بھی شروع ہیں, اس کے بھی 13 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں, وہ بھی ان کو دے رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ایک یہاں پر میں پیغام دوبارہ اپنی منسٹری کی طرف سے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو دے رہا ہوں کہ آپ جدھر بھی جائیں, جس کاؤنٹر سے بھی, جہاں سے بھی آپ اپنے 7,000 روپے لیں اس کی رسید بھی لیں, اور 7,000 روپے سے 1 روپے بھی کم نہیں لینا. آپ کی جہاں پر بھی کوئی بھی کٹوتی ہوتی ہے آپ ہمارے جو ہے ہیلپ لائن پہ, ہم سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں کمپلینٹ کریں, اس ریٹیلر کی مشین بند کی جائے گی, آپ کے پیسے واپس وصول کیے جائیں گے. 1 روپے کی کٹوتی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کی امانت ہے. ہمارے پاس جو ہم ریٹیلرز کے تھرو اب تک پہنچا رہے ہیں اس میں کسی کو بھی 1 روپے نہیں دینا. ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ایک ہمارے جو مستحقین ہیں ان کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے یونٹی اسٹور میں, جس میں ہمارے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری ہیں ان کو جو ہے ہم 10 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 400 روپے میں جو ہے یوٹیلیٹی اسٹور پرووائڈ کرے گا. جو ہماری چینی ہے وہ 70 روپے کلو ملے گی ان کو, اور یہ 5 کلو ماہانہ کے حساب سے, اور تھیلا جو آٹے کا ہے وہ ایک تھیلا آپ کو ماہانہ کے حساب سے ملے گا, اور ساتھ ساتھ 300 روپے جو ہے وہ آپ کو گھی کا جو ہے وہ کلو ملے گا, وہ بھی ماہانہ کے حساب سے آپ کو 5 کلو جو ہے ملے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بینیفیشری ہیں وہ جو ہے 55 56 ہمارے کوڈ ہے 5566
ہمارا ایک کوڈ ہے، اس پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ہمارے بینیفیشری بھیجیں گے، وہ آپ اس پہ ایک کوڈ آئے گا، آپ قریبی یوٹیلیٹی اسٹور سے جا کر یہ سہولت جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی بینیفیشری کو یوٹیلیٹی اسٹور کے متعلق یا کوئی بھی آپ کی جو ہے اس پہ کمپلینٹ ہو تو وہ ہمارے جو ایک ٹول فری نمبر ہے 0800 05590 ہمارا جو ہے وہ ایک نمبر ہے، اس پہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت سے کی طرف سے جو ہے ہمارے بینیفیشریز کو جو ہے وہ ایک جو ہے سہولت میسر ہوئی ہے۔ میری یہی گزارشات تھی۔ سوال کسی کا تم سے؟ دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں واقعی کوئی سیاسی قائد نہیں تھا، سندھ میں بھی ابھی تک ایسا ہی ہے۔ علی وزیر سندھ میں بند ہے لیکن وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری کو جب گرفتار کیا تو ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں 1860 پی پی سی اور 124A، ان کے تحت ان پر سیڈیشن چارجز کا کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ تو آپ کیا اس عمل کو وفاقی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پر مناسب سمجھتے ہیں؟ نمبر 1۔ اور کیونکہ رضا ربانی کا مجھے یاد ہے بل تھا سینٹ میں کن دفعات کو حذف کرنے کے لیے جو سینٹ سے منظور ہوا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت میں قومی اسمبلی میں جا کر ضائع ہو گیا تھا۔ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا بھی آپ نے کہا کہ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم الیکشن نہیں لڑے گی، کیا یہ پی ڈی ایم سے بات کر لیا پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی یا پی ڈی ایم کے طور پر الیکشن لڑے گی؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑے گی۔ صوبائی الیکشن جو ہیں وہ تو 5 سال کے لیے ضمنی الیکشن انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم یہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں۔ ہم کافی عرصہ پہلے پی ڈی ایم سے نکل چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا ہمارے جب بھی جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں ہم اس کا حصہ بنے ہیں۔ اگر لیڈرشپ کہتی ہے، اگر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا تو شاید ہم نہ لیں، ادروائز ہماری اب تک آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں، ہمارا ہوم ورک شروع ہے اور اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا، بالکل اب آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا کہ عمران خان کی قومی اسمبلی میں وہ بل جو ہے، دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا جب سیاسی قوتیں آپس میں نہیں بیٹھیں گی اور عمران خان صاحب یہ پوزیشن کریں گے اور ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو ہمیں یہ چیز ہو، اور یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایف آئی آر جو ہے ان کے جو وہاں پہ نمائندوں کی طرف سے ایف آئی آر کی گئی ہے جب ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ اگر گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو اگر فواد چودھری کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھ سکتی ہے، ادروائز جو ریکویسٹ ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے اسی بنیاد پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور اگر اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی کی کوئی درخواست آتی ہے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب یہ حکومت میں تھے ہم ان کو یہی بات کرتے تھے کہ کل آپ نے اپوزیشن میں بھی آنا ہے، ہمیں سیاستدانوں کو چاہے ہمارے بہت سے اختلافات ہوں ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے، ان چیزوں کو جو ہے ٹھیک کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا ہماری چپ تو 10 سال کے لیے انسٹال کر دی گئی ہے، 10 سال کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ چپ جو ہے وہ اس میں وائرس بھی آ سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے۔ نوید اکبر دونوں سے ایک کوشچن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پارٹی کے دونوں ترجمان بھی ہیں، تو ایک تو یہ بتائیے کہ کل زرداری صاحب کے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اور آج بھی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، تو موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا اتحادی جو حکومت ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ انتخابات کے حوالے سے بھی مل کے جائیں گے، اپنی اپنی پارٹی کے لحاظ سے جائیں گے؟ ایک تو صوبائی الیکشن۔ دوسرا میرا سوال ہماری بات دے دیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ مارچ میں مردم شماری ہونے جا رہی ہے، بالکل یہ طے ہو چکا ہے، تو مردم شماری جب ہو جائے گی یا جب ہو رہی ہوگی تو آئے کہ ممکن ہے کہ نئی حلقہ بندیاں نئی مردم شماری کے تحت، کیونکہ بالکل ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے، پاپولیشن کے بھی اور حلقے بھی چینج ہو جائیں گے، تو پھر الیکشن ممکن ہوگا اپریل میں، دونوں صوبائی الیکشن جو ہے کیونکہ مردم شماری ہو رہی ہے مارچ میں؟ دیکھیں کل پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی جب دو سیاستدان بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ ڈسکشن ہوگی، تو سیاست پہ بھی ڈسکشن ہوئی، پاکستان کی اکانومی پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہماری جو 2008 سے 13 تک جب ہماری حکومت تھی، اس وقت جب حکومت میں آئے تھے تو آپ ہی کی میڈیا کے ذریعے اور آپ دوستوں کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا تھا، اور آپ ہی کہتے تھے کہ اس کے جو ہے مرگلہ کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس آ چکے ہیں اور کسی وقت اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے۔ اکنامیکل سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے تھی کہ اکانومی کتنی جو ہے وہ ٹھیک تھی اور کتنی خراب تھی۔ اس کے باوجود بھی
آپ نے دیکھا کہ ہم اس ملک میں امن کی طرف ہم نے ایک سفر شروع کیا اور کافی حد تک ہم امن و امان بحال کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم نے سوات جو ہے وہ وہاں پر پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا. سوات جو ہے ہم نے سویلین جو ہے وہ افسروں کے حوالے بھی کیا. اس کے بعد جو ہے اکانومی کو بھی جو ہے کافی حد تک ہم نے بہتر کیا. تو اسی اس پہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کی کل شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, اسی چیز پہ ڈسکشن بھی ہوئی. جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, جہاں تک الیکشن لڑنا ہے, وہ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ دیکھیں ہر الیکشن کی اپنی صف بندی ہوتی ہے, اتحاد ہوتے ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں, بنتے بھی ہیں. اب وہ لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آگے الیکشن کس طریقے سے لڑنا ہے, کس طریقے سے نہیں لڑنا. بہت جلد وہ ہم اس پہ واضح ہو جائیں گے, آپ کو اس پہ جو ہے وہ ہم اپڈیٹ بھی دیں گے. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ سینسس کے حوالے سے. سینسس کے حوالے سے بالکل میں نے بھی کل نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ 1 فروری سے مارچ کے آخر تک جو ہے سینسس ہو رہے ہیں, اس کے بعد 3-4 مہینے ڈیلیمیٹیشن میں لگیں گے. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی, جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی, تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے میں نے 9-10 دفعہ لیٹر لکھا ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ جو ہے وہ سینسس کرائیں اور ڈیلیمیٹیشن کرائیں, کیونکہ 2018 کے الیکشن جو ہے پروویژنل سینسس پہ ہوئے تھے. تو ان کا ایک آفیشر ہوا ہے. پاکستان بھی بس پارٹی کم از کم سینسس کا بہانہ نہیں, ہم تو تیار ہیں. ہم تو دیکھیں ہماری اتحادی جماعتیں کراچی میں بھی ان کے بھی اعتراضات تھے ڈیلیمیٹیشن پہ, لیکن ہم تیار تھے, الیکشن ہوئے اور ہم جیتے وہاں پر. ہم آج بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں. اب یہ اداروں کا کام ہے, سینسس ہے, الیکشن کمیشن ہے, ان کے کام ہے. ہمارا کام ہے فیلڈ ورک. ہمارے ورکر, ہمارے کینڈیڈیٹ الیکشن کے لیے تیار ہیں. باقی اداروں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں, جو سینسس کرنے ہیں, نئی ڈیلیمیٹیشن پہ کرنی ہے, پرانی ڈیلیمیٹیشن پہ کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے, اس کے لیے ہم الیکشن تو ہم نے پھر بھی لڑنا ہے, چاہے ہلکا تھوڑا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. لیکن اس کو تھوڑا سا میں اس کا یہ بھی کہہ دوں کہ آئیڈیل سچویشن تو یقیناً یہی ہے کہ اگر آئینی تقاضے پورے کیے جائیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سینسس کے اندر باقی صوبوں کو اعتراض یقیناً ہوگا, لیکن چونکہ وہ عمران نیازی کے قبضے میں تھے, ان کے جو وزراء اعلیٰ تھے وہ ان کے حکم کے بغیر شاید سانس بھی نہیں لیتے تھے, تو جس طرح کے انہوں نے پپٹس بٹھائے ہوئے تھے وہ صوبے کی بات نہیں کرتے تھے. اگر کسی صوبے نے باقاعدہ اعتراض پچھلے مرتبہ سینسس پہ اٹھایا تو وہ صوبہ سندھ تھا, اور صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ اپنا ہوم ورک کیا, وہ CCI میں بھی لے گئے, اور جب ان کو وہاں سے نا امیدی ہوئی تو پھر انہوں نے آئین کے پروویژن کو استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے فلور پر بھی اس بات کو رکھا. تو دیکھیں جو اپنا کام کرتا ہے اور آئین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ آخری حد تک جاتا ہے, اور ہم آئین کو بنانے والی جماعت ہیں, آئین پر یقین رکھنے والی جماعت ہیں, تو یقیناً آئینی تقاضوں کو ہم چاہیں گے کہ وہ پورا ہو, کیونکہ وہی آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن جس طریقے سے فیصل صاحب نے کہا کہ اس کی ضد کو پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے, اگر اس بات پہ اداروں نے جن اداروں کی ذمہ داری الیکشن کرانا ہے, اگر انہوں نے الیکشن کرانے کی ڈیٹ اناؤنس کر دی تو یقیناً پھر جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا, اور اسی تیاری سے کیا جائے گا جو تیاری ہے. لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی اس تیاری کو ہمیشہ, جس طرح پیپلز پارٹی ہمیشہ ریڈی رہتی ہے, کیونکہ الیکشن تو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے, ضروری ہے, اٹس انیویٹیبل. تو اب جو چیز انیویٹیبل ہے اس کے لیے آپ کہیں کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا اور فلانی چیز نہیں ہوئی تو نہیں ہوگا, یہ صرف پھر بہانے ہی لگتے ہیں. سہیل خان صاحب یہ بتائیں, ایک تو آپ نے ڈائنامک جو ہے سروے کی بات کی ہے, اچھا یہ مرحلہ وار ہوگا کہ ونس یہ ہوگا یا کتنے ڈسٹرکٹ سے اسٹارٹ ہوگا؟ ایک تو یہ میرا سوال. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب ایک وقت میں اپوزیشن میں تھی, خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, تو تانے ملتے تھے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں. ابھی آپ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب یہ جو آپ معاشی جو اپنا چارٹر کی بات کر رہے ہیں, تو آپس میں الیکشن سے پہلے آپ کوئی ایسا چارٹر کرنے کے لیے تیاری آپ سے کی؟ آپ نے دیکھیں ڈائنامک سروے جو ہے وہ ایک, کیونکہ نارملی ہماری سروے ہر بیسک سپورٹ پروگرام کی سروے جو ہے وہ ہر 5 سال بعد جو ہے وہ سروے ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان میں فلڈ آیا, بلوچستان تقریباً سارا تباہ ہوا, سندھ کے 23 ضلع بہت زیادہ افیکٹ ہوئے, آج تک وہ افیکٹ ہیں. اس طرح خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اور پنجاب کے جنوبی اضلاع افیکٹ ہوئے. تو اس کے لیے کیونکہ پاورٹی سکور لوگوں کا بہت, کیونکہ بہت تباہی ہوئی, تو ہم نے اس کے لیے ایک
स्पीड अप एक काम किया हमारी मजिस्ट्री ने, और हमने कहा कि इसकी डायनेमिक सर्वे हमें करनी चाहिए, और पूरे पाकिस्तान में डायनेमिक सर्वे होने जा रही है, और बहुत जल्द इसका जो है वो इफ्तिताह होने, हमारी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान में ये डायनेमिक सर्वे होगी। और साथ साथ आपने बात की, देखें हमारी तो देखें चार्टर अभी से ही हुकूमती जमातों के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, फ्रेंडली अपोजिशन तो अब देखें आपने हमें ताने दिए, लेकिन असल में हकीकत में तो फ्रेंडली अपोजिशन पीटीआई थी हमारी, जिन्होंने असम्बली छोड़ के चले गए कि आपने जो कुछ करना असम्बली में करें। अगर वो असम्बली में होते तो शायद हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती। तो लिहाजा फ्रेंडली अपोजिशन असल में जो है वो पीटीआई थी हमारी, जिन्होंने कहा कि ये वन वे ट्रैफिक है, आपने जो कुछ करना कर लें। जहाँ तक बिल्कुल हम बैठते हैं, जब भी कल भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट जरदारी साहब की, उससे पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मीटिंग्स करते हैं, मशावरत होती है, इकॉनमी भी होती है। मैंने हमेशा ये कहा है कि अच्छी हुकूमत, अच्छी लीडरशिप वो होती है कि जो मुल्क को क्राइसिस से निकाले, और नालायक, नाअहल और जाहिल हुकूमत वो होती है जिसको आप पुरअमन पाकिस्तान दे, एक अच्छा पाकिस्तान दे, और वो इस यहाँ तक वो ले हैं, वो आपके सामने हैं। आप आज देखें खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हालात देखें, इस नाअहल, नालायक और निकम्मी हुकूमत ने 10 साल में जो खैबर पख्तूनख्वा का सत्यानाश किया, आज तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, तो और क्या मिसाल इसकी दें। इसने जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जी हमने तो ये, आज आप बताएं, कहते हैं आज इनकी हुकूमत में ही जिस तरीके से कल तो ये गए हैं, आज तक इन्होंने जो सूरत हाल पैदा की हमारे सूबे में, आप जाकर अपने वहाँ पर नुमाइंदगान से पूछें, लोगों से पूछें कि आज खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। महमूद खान 6 महीने से अपने घर नहीं जा सका। आज वही मुराद सईद साहब जो माजी में इमरान खान और ये दोनों नहीं थकते थे कि ये लीडरशिप जो है ये प्रोटोकॉल मांग रही है और इतनी गाड़ियाँ घुमाती, हम कहते हैं प्रोटोकॉल नहीं, सिक्योरिटी है। आज वही जो है हमारे मुराद सईद साहब कहते हैं मुझे सिक्योरिटी दी जाए, हम कहते हैं दी जाए, क्योंकि हम नहीं कहते कि ये प्रोटोकॉल है। शौकीन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो है हम कहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी हर उसकी होनी चाहिए जो आज सिक्योरिटी का तलबगार है, क्योंकि हमारे लिए तमाम सियासी जमातों के वर्कर, हमारे लिए तमाम सियासी पार्टी के जो लीडर हैं, उनकी जानें सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। हमारे लिए हर पाकिस्तानी शहरी की जो है जानें जो हैं वो अजीज़ हैं, लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, कोई चीज़ है उन्होंने लिखी है प्रेसिडेंट को लेटर, तो उनको सिक्योरिटी बिल्कुल देनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि इनको प्रोटोकॉल का नशा है या शौक है। आखिरी सवाल शाजिया से मोदी साहब से एक सवाल है। गुज़िश्ता 8 माह से एवरेज 3 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसमें मामला इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे, ठीक है, जो स्क्रीन टाइम वफाकी हुकूमत ले रही है उसके बदले में लोगों को क्या मिला, एक तो मुझे इसका जवाब दें। आज डॉलर जो है वो एक दिन में 11 से 12 रुपए तक पहुँच गया। मैं तो समझा था कि शायद इस हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन डॉलर जितना बढ़ता जा रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मेरे ख्याल में आपको अब जो है वो करोड़ों के हिसाब से लोगों, मुस्तैद लोगों का इजाफा करना पड़ेगा। दूसरा मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी का जो बगावत का मामला था, भुट्टो साहब से, भुट्टो साहब बीबी उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, भुट्टो साहब पर गद्दारी के इल्जाम लगाए गए, तो उन्हें अदालतों के जरिए ही सजा दी गई। आप सियासी लोग हैं, आप मुझे अपने दिल से बताएं कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इससे तो बड़ी बात है तो नवाज शरीफ साहब किया करते थे, वो जनरल बाजवा का भी नाम लेते थे, उनके ऊपर आप या वो ठीक थे या फिर फवाद ठीक है, कौन ठीक था? बहुत शुक्रिया। देखें हम तो ख़ुद कायल नहीं हैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सिर्फ किसी सियासी, हम तो ख़ुद कायल नहीं है इस तरह की सियासत के या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सिर्फ टारगेट करती हो सियासी मुखालिफ को। लेकिन अगर सियासी मुखालिफ सुबह से लेकर रात तक यही बीन बजाए कि उसके साथ गलत हुआ या जो है वो सिर्फ गाली दे और धमकी दे, और मुल्क के अंदर चाहे सैलाब आया उससे उसको गरज ना हो, मुल्क की मईशत का जो वो हाल करके गया उससे उसको कोई गरज ना हो, मुल्क के अंदर डिवीज़न को वो फ़रोग़ दे और मुल्क के अंदर जो सियासत है उसको आलूदा करे, तो यकीनन कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है। अगर इस तरह की बीन ना बजाई जाए एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसे इक़्तिदार में आने का आज भी शौक़ है, जिसने इक़्तिदार में रहकर मुल्क की कोई ऐसी खिदमत नहीं की जो काबिल ज़िक्र हो। अगर काबिल ज़िक्र होती तो वो शख्स खुद ये बात करता कि जी 4 बरस में मैंने ये काम किया है। आपने कभी सुना है कि गुज़िश्ता 4 बरसों की
जो हुकूमत थी उसने बैठकर कभी बताया हो आप लोगों को कि जी हमने ये पॉलिसी मुतारिफ कराई, हमने ये काम किया, हमने ये अच्छा काम किया, पाकिस्तान को इस डगर पर ले गए, पाकिस्तान के लिए ये हासिल कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा जो सूरत हाल पिछले 5 बरसों की है उसके बाद भी अगर रोज़ गाली सुनने को मिलेगी या धमकी, तो कहीं ना कहीं जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। लेकिन मैं इस बात से कतन आपके एग्री नहीं करती कि बात सिर्फ ये होती है क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या फैसल कुंडी साहब ने की हो, और आज हमारे साथ नवीद जीवा साहब भी मौजूद हैं जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हमारी वजारत के, तो मैंने तो हमेशा ये कोशिश की है कि आगाही दी जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि उनके लिए जो इनिशिएटिव्स हैं मौजूदा हुकूमत के अंदर, और बिलखसूस जो पावर्टी एलिविएशन और सोशल सेफ्टी की मिनिस्ट्री और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक बातें हैं वो की जाएं। और आपने काफ़ी हमारी मदद की है, आप इन चीज़ों को आगे भी लोगों तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके से आज भी फैसल साहब ने भी डायनामिक रजिस्ट्री की बात की है, और डायनामिक रजिस्ट्री के अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए जो रोज़मर्रा के ग्रोसरी आइटम्स हैं उसके अंदर जो थोड़ी बहुत रियायत मिल रही है उसका जिक्र किया, और वो किस तरह मिल सकती है उसका जिक्र किया। हमने पहले भी आपको बताया है कि हमने ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है उसको भी हमने पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको शामिल किया गया है। उसका तरीक़ाकार आपको बताया गया है कि उनको पहले नादरा के ऑफिस जाना है, अपना इंदराज बतौर ख्वाजा सरा कराना है, उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील दफ्तर जाना है, वहाँ पर भी अपना इंदराज कराना है, और फिर 8171 से कामयाब इंदराज के बाद उनको एक मैसेज मिलेगा जिसके बाद उन्हें 7,000 रुपए की रकम मिलेगी। हमने आपको ये भी बताया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ख्वाजा सरा के लिए कोई पीएमटी स्कोर नहीं होगा, जैसे दूसरे लोगों के लिए 32 पीएमटी स्कोर है, और अगर किसी के घर में माजूरी हो तो 37 पीएमटी स्कोर है। लेकिन ख्वाजा सरा एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, लिहाजा हमने उनके लिए कोई भी पीएमटी स्कोर का कंडीशन नहीं रखी। तो ये बातें हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही बताई हैं, लेकिन अब हम दोहरा भी देते हैं। डायनामिक रजिस्ट्री का भी भाई ने पूछा है, आपने भी पूछा है, और डायनामिक रजिस्ट्री भी बता देते हैं कि जी ये रियल टाइम डेटा कलेक्शन है, ये एक बड़ी एफिशिएंट कलेक्शन होगी डेटा की, जो नादरा की मदद से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो NSCR विंग है वो करेंगे। और इससे जो है यकीनन जिस तरह आपने कहा कि सैलाब के बाद कई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों के बदले हैं, तो हमें ये मौका मिलेगा, क्योंकि पहले जो रजिस्ट्री थी वो स्टैटिक थी, और स्टैटिक अंग्रेजी में मतलब है कि बस एक दफ़ा आ गए रजिस्ट्री, उसके बाद अब बंद हो गई और कोई नया आदमी इसमें नहीं, कोई नई फैमिली, कोई नई खातून नहीं आएगी। लेकिन डायनामिक रजिस्ट्री से हमें ये मौका मिलेगा कि रियल टाइम डेटा कलेक्शन होगा, जो चेंजेस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, और जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अब नादरा में रजिस्टर होंगे, न्यू बॉर्न बच्चे। इससे बिहेवियर, माइंडसेट सब चेंज होता है। पहले लोग नहीं सोचते थे कि जी नया बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, अब बेफॉर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक कल्चर बदलेगा। तो ये सारी चीज़ें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए लोगों में एक बिहेवियर चेंज पैदा होगा, उनकी माली मदद होगी। अब जो हम नए पेमेंट मॉडल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमारी ये ख्वाहिश है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ख़वातीन के अपने बैंक अकाउंट्स होंगे, ताकि ये पॉस एजेंट के झंझट से उनकी जान छूटे। अभी इस वक्त बायोमेट्रिक है, पॉस एजेंट है, उसे तकलीफ है, दिक्कत है, लेकिन ये तरीका भी टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस तरीका था, लेकिन उसमें भी लूप होल्स आ गए ना, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस में लूप होल्स होते हैं फ्रॉड के। मगर इदारा अलर्ट रहे, मॉनिटर करता रहे, ये ज़रूरी है। इदारे ने ही सोचा कि ख़वातीन की तकलीफ़ों को कम करने के लिए इस सिस्टम को इवॉल्व किया जाए और न्यू पेमेंट मॉडल की तरफ जाया जाए। तो हम ऑप्शन इस वक्त देख रहे हैं, हमारी दर्जनों मीटिंग स्टेट बैंक और दीगर बैंक्स के साथ हो चुकी हैं, पायलट करने हम जा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स खोलने के अमल की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही हैं और आपने रिपोर्ट की हैं, और आपके हम शुक्रगुजार हैं। और आखिरी सवाल उस्मान तुम कर लो। एक मिनट, एक सेकंड में जवाब अच्छा, वो दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर ले, वो दूसरा हिस्सा। आपने गिला किया 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, अगर हमारे ऊपर कोई सवाल होगा तो हमारा हक बनता है पीपल्स पार्टी उसका जवाब दे। लेकिन हमने तो ये गिला नहीं किया कि आप एक शख्स को जो कि घर में छुपा बैठा हुआ है, रोज उसको आप घंटा घंटा उसका भाषण सुनवाते हैं हमें लाइव।
तो और ये उसमें भी आप कोई काम मेहरबानी की करें, बात नहीं होती, भाषण हमें सुनवाते हैं तो उसको हमें जवाब तो देना पड़ेगा। हम कोई जवाब काम न की बात नहीं होती। दें, अगर हम जवाब न दें फिर आप बोलेंगे आप तो आप जवाब जवाब नहीं नहीं देते। देते। लेकिन अगर अगर हाँ। अगर जो है अगर आप वो भाषण जो है लाइव दिखाना खत्म कर देंगे तो हम जवाब भी नहीं देंगे, ये फिर आप तो हमें होगा। कम से कम देखेंगे। अगर जितना ज्यादा दिखाएंगे नहीं, तो हमें आप देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ आपसे अपने काम की बात करेंगे जो हम करते हैं। और जहां शेयर तक वही आपने करेंगे। कहा, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इस चीज में मैंने कहा हमेशा अच्छी हुकूमत वो होती है कि जो है मुल्क को बहरान से निकालती है, और इंशाल्लाह ताला हमें इस चीज का एहसास है, हमने आवाम के पास उस्मान जाना से है मिलेंगे सवाल। और हमने इस चीजों को ठीक कर करना ले है। उस्मान साहब। सर मेरा फैसल करीम पुडी साहब आपसे सवाल है कि टेक्निकल सवाल ये कि पहले परवेज अशरफ साहब कहते थे कि मेरे पास 1 बाय 1 तमाम पीटीआई मेंबर आए फिर मैं उनका इस्तीफा मंजूर करूंगा, फिर अचानक आपने भी 35-35 करके उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। क्या फर्दन वो लोग आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंड से विवाद हुआ। देखिए मैंने इस पे पहले ही थोड़ी सी बात कर ली थी। पंक्चर तो है। देखें पहले जो है उन्होंने कहा कि हमने नहीं आना, और जो असम्बली के मुतालिक इन्होंने बातें की कि ये है वो है, उसके बाद जब 7 सीटों पे इलेक्शन हुआ या 9 पे, इमरान खान साहब उस पर इलेक्शन लड़े, और फिर उसके बाद जब वो वहाँ से जो कामयाब हुए उसके बाद उन्होंने ओथ ही नहीं लिया आज तक। फिर उन्होंने कहा हमारे एहतजाज के हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएँ, नहीं आए। जब वो मंजूर किए गए फिर उन्हें एहतजाज किए, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किए, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, मंजूर करो। जब मंजूर होना शुरू हो गया, उन्होंने कहा ये तो बहुत संजीदा हो गए। फिर कह रहे नहीं हमने तो वापस पता नहीं हमें आवाम वोट देगी नहीं देगी, हमें हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए। और वो इसलिए इकट्ठे आ रहे थे क्योंकि कुछ MNAs का हमारे साथ बैकडोर रब्ता था है, और मे भी आप देखें कि बहुत जल्द कोई ना कोई हमारे साथ शमूलियत के ऐलानात भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखें करेंगे। लिहाजा उनको अपने MNAs पे एतमाद नहीं था और 1 बाय 1 नहीं भेज रहे थे। फिर उसके बाद जब मंजूर हुए तो एहतजाज किया कि और मंजूर क्यों नहीं हो रहे, जब और हुई, जब आखिरी खेप आना शुरू हुई, कहते नहीं अभी हम सब यू टर्न लेना चाहते वो हैं। कहते हैं ना, भाई चिट भी मेरी और पट भी मेरी। तो मसला ये है कि ये PTI की इमरान खान की बनीगाला नहीं है या जमान पार्क नहीं है, पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस में यू टर्न नहीं लिए जाते बल्कि काम किए जाते हैं। तो लिहाजा जब इलेक्शन हो रहा है दोबारा इलेक्ट होकर आज हल्फ लें और अपने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएं। शुक्रिया। हलफ तो अभी भी हैं 6 सीटों के।